یاد رکھیے مشکل جب بھی آئے اس کو مزید نہ بڑھائیں، اس کو ایکسپیڈائٹ نہ کریں، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش شروع کریں۔ آپ نے زخم ٹھیک کرنا ہے، زخم کو چھیڑنا تو بند کریں۔ آپ گڑھے میں گر گئے، گڑھے کو مزید کھودنا تو بند کریں، تبھی تو آپ باہر آئیں گے نا۔ اور سچ بتائیں، جب کوئی ٹریجڈی ہو جائے، سانحہ ہو جائے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے، اب اگر آپ سیڈ سانگ لگا کر بیٹھ جائیں گے یا کوئی پرانی رونے دھونے والی مووی دیکھنا شروع کر دیں گے، کام مزید خراب نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے زخم، اس کے اندر سے خون رسنے لگ جاتا ہے اور انسان خودکشی تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ گزرتا ہوا وقت وہ مرہم بنے، نہ کہ وہ مزید کام خراب کرے۔ تو جناب، زندگی کو پربہار بنانے کے لیے، خشکی دور کرنے کے لیے، بوریت دور کرنے کے لیے جیتیں۔ جی ہاں، ٹرائی ٹو ون۔ ریممبر، جیت وراثت میں نہیں ملتی، جس طرح رنگ نسل آپ کو ذات وراثت میں مل گئی، جیت وراثت میں نہیں ملتی۔ جیت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، اور آپ جیتیں گے، آپ کو خوشی ملے گی، چہرے پر بہار آئے گی، جسم کا ایک ایک سیل آپ کا خوشی سے وہ خوش ہو جائے گا، ایک ایک انگ کے اندر سے جذبہ اور جنون آنا شروع ہو جائے گا۔ جیتیں، بار بار جیتیں، چھوٹی چھوٹی جیتوں سے مزہ لیں، تو جیت مسکراہٹ لائے گی۔ اولمپکس میں 23 گولڈ میڈل لینے والا مائیکل فیلپ، وہ روزانہ کتنا تیرتا ہے، میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میرے پاس لکھا ہے 80,000 کلومیٹر وہ بندہ ایک ہفتے میں تیر لیتا ہے، کوئی دن چھٹی نہیں کرتا۔ دیکھیں، اتنی کوشش ہو تو پھر جیت ملتی ہے۔ اور اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے سے بڑے دنیا دار اور بڑے سے بڑے جو ہمارے بزرگان دین ہیں جو گزرے، انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی کوششیں کی، اور پھر وہ جیت، اس کو بھی فکس نہیں کیا کہ فلاں کام ہوگا تو میں کہوں گا جیتوں گا، لیکن ان کی زندگی قربانیوں سے عبارت تھی، محنت سے عبارت تھی۔ ان کو قربانی میں ہی مزہ آتا تھا، اور ان کی زندگی زیادہ پربہار زندگی تو کسی کی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں محنت اور قربانی کو لے کر آئیں گے، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ تو گول سیٹنگ اور گول اچیومنٹ میں جو فرق ہے، جو برج ہے، وہ برج یہی ڈسپلن کا ہے، قربانی کا ہے، اور یہی محنت کا ہے۔ زندگی کو پربہار بنانے کا ایک بہت زبردست طریقہ وہ ریڈنگ ہے۔ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، خوب خوب کتابیں پڑھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے سٹریس میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں اور بلڈ پریشر میں بھی 60% تک کمی آ جاتی ہے۔ کتاب چننے میں احتیاط کریں۔ جب آپ کتاب کھولیں گے، مصنف آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بنائی ہوئی دنیا میں آپ کو لے جائے گا، آپ بالکل باہر والی دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ مصنف نے جو کہانی اندر بنائی، جو ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ گھومتے پھرتے رہیں گے، اور جب تک کتاب بند نہیں ہوگی آپ اندر ہی رہیں گے۔ واقعی اچھی کتاب پڑھنے سے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمیزون فارسٹ، یہ ایسا جنگل ہے جو دنیا کے 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 1.4 ارب ایکڑ اس کا رقبہ ہے، اور اسے لنگز آف ارتھ یعنی دنیا کا پھیپڑا کہا جاتا ہے۔ درخت اتنے ہیں کہ یہ سانس لینے کے لیے جو ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، ایک بڑی آکسیجن وہاں سے آ رہی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ نسلیں ہیں پودوں کی اور جانوروں کی صرف ایمیزون کے اندر، اور اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، ان کی شاخیں اور پتے اتنی بڑی ہیں کہ 1% سورج کی روشنی صرف زمین تک پہنچتی ہے، ورنہ نیچے سارا ڈارک رہتا ہے۔ اور جو بارش کا پانی ہے، وہ 10 منٹ لگتے ہیں اوپر سے نیچے زمین تک پہنچنے کے لیے۔ اب مجھے کیسے پتا چلا؟ میں کوئی امیزون گیا ہوں، کتاب پڑھی تو پتا چلا نا۔ تو دیکھیے کتاب کتنا زبردست اثر رکھتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا، بڑی عمر کے لوگ بدل نہیں سکتے اتنی جلدی۔ کیوں نہیں بدل سکتے؟ یاد رکھیے، رات کے اندھیرے میں کوئی پیاری سی بات کتاب میں پڑھی ہو، یا کوئی خوبصورت سی بات سنی ہو، ایسی خاموشی کے اندر نا دل کو چیرتی ہوئی اندر جا کے کھپ جاتی ہے، لاشعور سب کانشس کے اندر، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو لکھ دیا، انگرین کر دیا ہے، اور وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ترقی یافتہ قومیں کتابیں پڑھتی ہیں، ان کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ پر کوئی تہوار تھا مذہبی، سب کچھ بند تھا، کتابوں کی دکانیں کھلی تھیں۔ بندہ وہاں گیا، کہتا یار تم بھی دکان بند کرو، سب کچھ بند ہے، تو تم نے دکان کھولی ہوئی ہے۔ کتابوں والے نے کہا تو جو گھر بیٹھے یہ کیا کریں گے، یہ کتابیں تو پڑھ رہے جا کے۔ اسی طرح ایک ریل گاڑی میں بچہ اور باپ دونوں بیٹھے تھے، دونوں کتاب پڑھ رہے تھے۔ کسی نے باپ سے پوچھا، بچے تو سارے موبائل پہ لگے ہیں، آپ کا بچہ کتاب کھول کے بیٹھا ہے، وجہ؟ اس نے کہا دے ڈونٹ لسن، دے واچ۔ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تو دیکھتے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا، کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس نے بھی کھول لی۔ اور زندگی میں بہار لانے کا ایک طریقہ میڈیٹیشن، مراقبہ بھی ہے۔ کیسے؟
آپ کی جو سوچیں بکھری ہوتی ہے نا، آپ ایک سرا پکڑتے ہیں اور پھر الجھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے چہرے سے ہنسی کو غائب کر دیتی ہے۔ ایک چیز پہ فوکس کرنا سیکھیں، ایک چیز پہ ایٹ اے ٹائم، ملٹی ٹاسک نہ کریں۔ جس طرح نماز پہ فوکس کا کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز میں فوکس آتا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ پوری نماز میں اندر سے فوکس اگر نہیں آ رہا، آپ ظاہری فوکس لے کر آئیں، ہاتھ باندھے ہیں آپ نے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کتنا جھک رہے ہیں، آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے چہرے پر فوکس لے کر آئیں، ایک خود نمائشی کرنے کی کوشش کریں، اپنے پہ زبردستی فوکس لے کر آئیں۔ ایسا کرنے والا بندہ آہستہ آہستہ اندر سے بھی نماز کی حلاوت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھ رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، یا کوئی بھی ہنر کا کام آپ کا ہے، اپنے کام پہ فوکس رکھیں۔ جب آپ کا فوکس اپنے کام پر ہو جائے گا، آپ کو مزہ آنے لگے گا، اب مزہ آنے لگے گا، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، آپ تنگ آ کے کام پہ نہیں جائیں گے بلکہ آپ خوش ہو کے کام پہ جائیں۔ اینڈ ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ نیو، بیکم اے لرننگ مشین۔ آپ سیکھنے کی مشین کیوں نہیں بن جاتے؟ یاد رکھیے، جب بھی انسان کو نئی چیز سیکھتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، ہنر ہو، اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، نئی نئی زبانیں سیکھتے ہیں، نئے نئے کام سیکھتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ آ گیا، آن لائن کتنے آپشنز اویلیبل ہیں، بڑے سستے نرخوں میں آپ کوئی نیا کورس سیکھ لیں۔ اس سے آپ کے پاس ہنر آئے گا نا، تو آپ کے پاس بھی پیسہ آئے گا، آپ کے ملٹیپل سورسز آف انکم ہو جائیں گے، اور آپ ایک جو انکم کے سورس پہ رلائے کر کے بیٹھے ہیں، جو نقصان بھی دے رہا ہے آپ کو، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ نئی نئی چیز سیکھیں، نئی چیز سیکھیں گے فائدہ ہوگا، نئی نئی جگہ کا سفر کریں، نئے نئے لوگوں سے ملیں، یہ چیز بھی زندگی میں تازگی لے کر آتی ہے۔